بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ملتان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنوں کے ساتھ گزرے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین۔ جی ناظرین، کیسا جا رہا ہے آپ کا دن؟ آج جمعہ ہے، سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے دعائیں کیا کریں اور کثرت سے درود پاک جو ہے وہ پڑھا کریں، کیونکہ ہماری اس ٹائم جس مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جو ہے اللہ کے قریب ہونا اس ٹائم جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آسانیاں کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملتان میں ایک بڑا میگا ایونٹ ہو رہا ہے، ہماری انٹرنیشنل جو ہے سیریز ہو رہی ہے۔ آج بھی میچ ہے جناب، پہلا میچ جو ہے وہ پاکستان ون کر چکا ہے اور آج دوسرا میچ ہونے جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ جو ہے وہ کون جیتے گا، جو کہ کرکٹ کے جتنے بھی شائقین ہیں، لور ہیں، وہ بڑے جوش و خروش سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی اسٹیڈیمز جو ہیں وہ ہمارے بھرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ رش ہوگا، تو کرکٹ کو انجوائے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک انٹرٹینمنٹ کا، ہمارے ایک انڈسٹری کے جو ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت، کل ان کی ڈیتھ ہو گئی اور بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بہت اچھے انسان بھی تھے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو کہ ہم برا بھلا کہیں، بہت اچھے دل کے مالک بھی تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا، بڑا نالج رکھتے تھے۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اگلے پل کا آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے جو ہمارے دل میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے قدورتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ چیزیں اگر ہم کم کر کے اپنی لائف کو آگے بڑھائیں، پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ ہمارے جو سوشل میڈیا اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو بھی جو ہے ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہم میسج دے رہے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ہمارے ملک کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، دوسروں کے لیے بھی آپ اچھا بولیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو لائف کے اتنے سارے مسائل ہیں جن میں ہم اس ٹائم جکڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے کیسے نکلیں گے؟ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، مسکراہٹیں بکھیریں، اسی سے زندگی جو ہے ہماری آسان ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد جہانگیر خان ترین صاحب، جو کہ اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جو محمد ندیم کیسر صاحب، جو کہ اسپورٹس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، جو میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے یہ ہے جی ریت رنگ البائس کا۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی جو ہے میں ان کی سمر کلیکشن ویئر کر کے آتی ہوں تاکہ آپ جا سکیں ان کی بوتیک پر۔ میکائل پلازا میں ان کی بوتیک ہے، لازمی جائیں، وزٹ کریں، بڑے اچھے اچھے اسٹائلش جو ہیں وہ ڈریسز آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج نیکی کی بات۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں شخص کو یمن کا گورنر بنانا ہے یا عہدہ دینا ہے، اور یہ طے ہوتا تھا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات کو اللہ کے حضور اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کہیں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عہدہ نہ دے دیں، ہم اس کو کیسے بچا لائیں گے؟ یہ فرق ہے میرے بھائیوں، صحابہ کی سوچ میں، ہماری سوچ میں۔ ہم عہدے کی خاطر لوگوں کی عزت کو بھی دو میں لگا دیتے ہیں تاکہ کسی طرح عہدہ مل جائے، کیونکہ ہمارے سامنے دنیا ہے اور صحابہ کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی، اس لیے عہدے سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آمین ثم آمین، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، آج ہم جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ شوبز جو اس ٹائم انڈسٹری ہے، ہماری فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، اس کے بعد تھیٹر، آج یہ مختلف ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے کہ آج ان پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح رول پلے کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے ندیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے آج میچز کے حوالے سے، کھیلوں کے حوالے سے کہ کس طرح فروغ مل سکتا ہے آگے مزید یہ انٹرنیشنل سیریز ہونے کے بعد کتنا ملتان پر جو ہے وہ کام کیا جائے گا. سر کیا حال چال ہیں، کیا چل رہا ہے آج کل؟ جی الحمدللہ. انڈسٹری کی آپ بات کر رہی تھی، فلم سے ہم سٹارٹ کر رہے جی. ہیں. تو کووڈ میں بزنس بالکل بند ہو گیا تھا اور فلم نہیں بن رہی تھی. اب عید پہ ریسنٹلی ایک بڑا اچھا جیسر ہے انڈسٹری سے. ہاں جی، کافی کام. 6 فلمیں جو ہیں وہ بنی ہیں، 4 کراچی سے بنی ہیں اردو میں اور 2 جو ہے پنجابی میں بنی ہیں لاہور سے. تو یہ ایک بڑا تازہ ہوا کا جھونکا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. دیکھیں جب کووڈ تھا تو ہر بندہ جو ہے وہ گھر میں قید ہو گیا تھا، باہر نکلنے والے حالات نہیں تھے اور بہت زیادہ خوف تھا لوگوں میں بیماری کا، پوری دنیا میں تھا ظاہر ہے. جی. تو اس کے بعد سے آپ ٹیلی ویژن تک ہی محدود ہو گئے تھے اور ٹیلی ویژن پہ بھی خبریں جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی چل رہی ہوتی تھیں. ہم اپنے ٹی وی کی بات کر لیں جی بالکل ایسے ہی پاکستان میں تو ہر بندہ خوفزدہ ہوا تھا. اللہ نے بڑی مہربانی کی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. آج جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے، اس میں ہم دعا کریں. تو انڈسٹری جو ہے وہ ریوائول کی ڈائریکشن میں ہے اور اچھی فلمیں بن رہی ہیں پاکستان میں. ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے، آڈینس کو بھی چاہیے کہ جائیں اور دیکھیں. لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا اس دفعہ کہ پاکستانی فلم کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی سینما اونرز نے اور شوز پورے نہیں دیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈائریکٹر تھے، جو پروڈیوسر تھے، وہ سب لوگوں نے ایک کمبائنڈ پریس کانفرنس بھی کی، کراچی میں بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی، کہ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ اپنی فلم کو آپ پروموٹ کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون اور کون کرے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو لوگ فلم دیکھنے کے لیے آئے. جو 6 فلمیں بنی، 4 انگلش وہ جو ہے اردو کی، 2 پنجابی، اور انہیں سینما ہال میں آ کے پتہ لگا کہ اس فلم کا شو ہی نہیں، فلم ہٹا دی گئی ہے. اس کی کمپیریزن میں جو ہالی ووڈ کی فلم لگی ہوئی تھی، انگلش فلم تھی، اس کو پورے شو ملے. تو کافی نقصان ہوا. اس سے ظاہر ہے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں، جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں. ہاں جی. آج انڈسٹری میں پیسہ لگ رہا ہے، فلم اچھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم پاکستان بننے کے بعد ہماری انڈسٹری شروع ہوئی تھی تو بالکل اس کے تو کوئی حالات نہیں تھے. ان کے پاس نہ اکوپمنٹ تھا، نہ چیزیں تھیں، لیکن لوگ بہت جینیس تھے. بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا. اور آپ ابھی بھی دیکھیں جو 50s میں فلم بنی، جو 60s میں بنی، جو 70s میں بنی، ایون 80s تک جو اردو اور پنجاب فلم بنی وہ بڑی شاندار ہے. جی. اس کے گانے بڑے سادہ باہر ہیں. اب دوبارہ سے ایک ڈیجیٹل دور ہے اور اچھی ایڈوانس فلم بن رہی ہے پاکستان میں بھی. اچھی سٹوریز پہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہاں بالکل بڑا ضروری ہے. اور جیسا آپ نے بتایا نا کہ عید پہ جو موویز آئیں اور اس کے بعد جو ہماری ہالی ووڈ کی موویز تھیں تو وہ بڑا ایک ایشو بھی چلا ہمارے ہاں کہ ہماری مووی کو صرف 1 گھنٹہ ملا. تو وہ اس سے کافی جتنے بھی ڈائریکٹرز تھے، پروڈیوسر تھے، ان کا بڑا ایک شکوہ رہا کہ ہماری ہی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. ابھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرونا کے بعد ہوا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہماری جو فلم انڈسٹری تھی وہ بہت پیچھے رہ چکی تھی. جی بالکل. کافی فلمیں تو ورنہ بند ہی ہو گئی تھیں ایک قسم کی. ڈرامہ جتنے بھی فلم سٹار تھے وہ سارے ڈراماز کی طرف آنا سٹارٹ ہو گئے. تو فلمیں آنا بند ہو گئی. ظاہر سی بات ہے لوگوں کا رجحان بھی اس طرف نہ گیا. لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہماری انڈسٹری نے سر اٹھایا کہ اچھا چلیں کچھ کام کرنا چاہیے، کچھ اچھا کام کرنا چاہیے. تو اچھا کام بھی اگر ہمارا سامنے آ رہا ہے تو لوگ اس کو بھی جو ہے جی وہ میں آپ سے عرض کروں، گھنٹہ نہیں ملا، وہ شو ایک ملا. ہاں. جو کہ 3 شو ملنے چاہیے تھے. اب سنگل اسکرین کے سینماز میں کم ہے، زیادہ ملٹی پلیکس ہیں، سینی پلیکس ہیں. ایک وقت میں 4 فلمیں لگتی ہیں. تو ہر فلم کو اگر ایک شو ملے گا تو جو انویسٹر ہے، جو پروڈیوسر ہے جس نے کروڑوں روپے لگائے فلم کے اوپر، اس کو اگر ریٹرن نہیں ہوگا پیسہ تو وہ آگے کیسے سوچے گا بنانے کے لیے؟ بالکل ایسے تو ڈسکریج ہوگا یقیناً. تو ایک فلم کو جو ہے جس طرح سنگل سکرین پہ 3 یا 4 شو ملتے ہیں عید کے دنوں میں، اس کے بعد ویسے ملتے تو بہت اچھا بزنس کرتی پاکستان کی فلم. بڑے ورسٹائل ایشوز پہ فلم بنی ہے، ڈفرینٹ فلم بنی ہے، کامیڈی بھی بنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تھرلر بھی بنی ہے. کام کر رہے ہیں ابھی بھی موویز. اور کراچی میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لوگ ٹیلی ویژن سے فلم میں آئے ہیں تو وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. ابھی کملی جو ہے ایک ہماری گئی ہے وہ بڑی زبردست اور ہٹ گئی ہے. بڑا اچھا اس کے اوپر کام بھی کیا گیا ہے. صبا قمر نے بڑا اچھا اس پہ کیا. اچھا جی، اس میں مزید بھی بات کریں گے. ندیم صاحب، آپ
کیا کہنا کہ اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ملتان میں ہونے جا رہی ہے، آج بھی پہلے بھی ہوئی، کیا کہنا چاہیں گے 14 سال بعد جو ہے، سوری میں 1400 کہنے لگی تھی، 14 سال بعد جو ہے دوبارہ سے انٹرنیشنل ٹیم واپس آئی اور یہاں پر میچز ہونے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت زبردست گیسچر ملا اور سوچا یہ جا رہا تھا کہ گرمی بھی شدید، جون کا مہینہ، جون کا مہینہ، شدید گرمی، اور اس گرمی میں کیسے کرکٹ سیریز ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ تھا نا کہ بھئی جو پلیئرز کھیلیں گے وہ کیسے کھیلیں گے؟ چلیں اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جی جو ہمارے پلیئرز ہیں نا جی، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے جیسے بارڈر پہ لڑنے والے فوجی کی ہوتی ہے، ہر طرح کے حالات میں ان کو کھیلنا پڑتا ہے اور ون مین آرمی کی طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور تو دوسری طرف یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن یہ ایشو تھا، ہو سکتا تھا، اور ایک امپائر علیم ڈار ان کو ہوا بھی ہے میچ کے دوران، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ تماشائیوں کو کیسے لایا جائے گا، کیسے اٹریکٹ کیا جائے گا اس گرمی میں، آپ نے گرمی میں آنا بالکل۔ اس کے علاوہ ایک میٹر اور بھی تھا، وہ سیکیورٹی کا تھا۔ اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے ان تمام پلیئرز کو اور اس کے مطابق ہی سیکورٹی دی گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، اسی ٹائپ کی انہوں نے سیکورٹی دی ہے۔ تو اس سیکورٹی میں سے کس طرح سے گزر کر وہ تماشی وہاں پر پہنچیں گے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی، اور ملتانیوں نے ثابت کرنا تھا کہ ہم کرکٹ لور ہیں، سپورٹس لور، ثابت کیا بالکل وی آر ہنگری فار سپورٹس، اچھی ایکٹیویٹی کے لیے۔ ملتان اسٹیڈیم میں 2008 میں لاسٹ میچ ہوا تھا، بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت بھی یہ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، ٹیم چھوٹی بڑی کچھ بھی نہیں، لوگ انٹرنیشنل کرکٹ کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ گرمی، اور جو ملتان کی گرمی اور جون کی گرمی، اچھا ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی گرمی کا لیول کیا ہے، درجہ اتنے درجے ہوگی اتنے درجے ہوگی، گرمی تو گرمی ہے بالکل، اس کے 2-4 اگر اس وقت اگر 40 سے نیچے بھی آ جائے گا لیکن گرمی محسوس ہوگی، اپنا احساس دلائے گی۔ اور پھر اسٹیڈیم کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے، اور پہلے میچ میں بھی میں نے دیکھا کہ اسٹیڈیم میں جب تماشی اندر آ رہے تھے تو ان کی کرسیوں پر پہلے سے یعنی گرم کرسیاں تھیں، لیکن آپ کے بیٹھے ہیں انجوائے کیا، پہلی بال سے ہی انہوں نے جو گیسچر دیا اس کو سب نے سپورٹ کیا۔ اب پریس کانفرنسز میں بھی قرآن جو ویسٹ انڈیز کے کپتان تھے ان سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ یہ تھا ایک کریڈٹ، انہوں نے سیکورٹی کو، انہوں نے فول جو سیکورٹی تھی اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ یہ ہو گیا، یہ جو میسج تھا یہ ان لوگوں کے لیے گیا جو کہتے ہیں کہ پاکستان شاید سیکورٹی رسک ہے، نہیں، انہوں نے میسج دے دیا، پوری دنیا کو میسج دے دیا، آئی سی سی کو میسج دے دیا، اور کچھ ایسے لوگ، ایسے باہر کے ممالک جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کرکٹ اسٹیبلش ہو، ان کے لیے بھی میسج تھا کہ یس ملتان جو ہے نا یہ ایک اپنا پاکستان ایک سیف کنٹری ہے، وی آر ہیپی۔ اور دوسرے نمبر پر تھا کہ انہوں نے کہا کہ گرمی ڈزنٹ میٹر، ہم جیسا بھی ماحول ہم کھیلنے کے لیے آئے ہیں، اور پہلا 15 20 25 منٹ 30 منٹ کی گیم ہوتی ہے، اس کے بعد ہم گیم میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اچھا تماشائیوں کو پھر اپریشیٹ کیا گیا جب پورا اسٹیڈیم بھر گیا، اور انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور اسٹیڈیم میں جو تماشائی آئے ہوئے تھے ان کے پاس پاکستان کے بھی جھنڈے تھے، ویسٹ انڈیز کے بھی جھنڈے تھے، سپورٹنگ تھا کراؤڈ، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک اچھا جسٹر ہے۔ اور اگر کسی نے شروع میں انہوں نے جس طریقے سے کھیلا ہے ویسٹ انڈینز نے، اور میچ پہ حاوی ہو گئے، ان کے بیٹسمین جو تھے سینچریاں بھی بنی، ایک ایک بال پہ انہوں نے ان کو ایک ایک سٹروک پر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ بھئی اپنی ہی ٹیم ہے بس میری، یہاں کون جیت رہا ہے؟ کوئی ملک نہیں جیت رہا، یہاں صرف کرکٹ جیت رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں لاہور کی، اسلام آباد کی، کراچی کی، پنڈی کی، کسی بھی ملک دوسرے سے کی، وہ تو یوز ٹو ہیں، لیکن ملتان میں ایک عرصے کے بعد یہاں پر کرکٹ آئی، اور ٹھیک ہے اٹ واز ایشو ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز، پاکستان سے کرکٹ باہر چلی گئی، دبئی میں، شارجہ میں، انگلینڈ کی سیریز انگلینڈ میں ہوتی تھی جو ہماری ہوم سیریز بھی ہوتی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے، کم و بیش 2 سال پہلے کی بات ہے، ستمبر 2020 میں پاکستان ملتان کو زمبابوے کی پوری سیریز دی گئی تھی، ون ڈے انٹرنیشنل کی سیریز تھی، لیکن اس کے میچز یہاں سے شفٹ کرنا پڑے، کچھ لوکل ایشوز تھے کہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ملتان کی انتظامیہ کے پیسے نہیں بنتے تھے، صحیح ٹھیک ہے جی، اس کو پھر باقی اس کو الگ میٹر ہے، ورنہ 2 سال پہلے
آج ہم 14 برس کے بعد نہ کہہ رہے ہوتے، ہم 12 برس کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ایشوز تھا. اب جو ملتان کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بڑا چیئرفل، میں تو ان کو کہوں گا کہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. آپ دیکھیں کہ باہر سے ویسے سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی سیکورٹی فول پروف سیکورٹی ہے. نہیں، فول پروف سیکورٹی بنی کیسے ہے اس میں؟ ابھی جو ہمارا میچ سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے نا، جو ہمارا ایک پہلا میچ گیا اور اس پہ شائقین اور پھر جو ٹیم تھی انہوں نے بڑا پرجوش ہو کے کھیلا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ملتان سلیکٹ کیوں کیا گیا؟ ہاں جی، ملتان اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ اس وقت یہ جو سیریز تھی، یہ سیریز پچھلے سال یہ کراچی میں ہونی تھی. T20 کے ساتھ شیڈول تھی. تو T20 جب ختم ہوا تو اس کے دوران ہی کچھ ایشوز آ گئے کووڈ کے، ویسٹ انڈین کرکٹرز کے جو ہے نا وہ پازیٹیو ریزلٹس آ گئے. تو جب سیریز شروع ہونے لگی تو پھر بھی وہ کھیلنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس کافی وہ تھا، 20 25 30 کا جو ہے نا اسکواڈ ساتھ آتا تھا. ایک پلیئر کے ساتھ ایک متبادل، اس طریقے سے پلان کیا گیا تھا کووڈ میں کرکٹ کو. لیکن ہوا یہ کہ وہ تعداد بڑھنے لگی تو فوری طور پہ اس کو انہوں نے ملتوی کیا. منسوخ نہیں کہیں گے کیونکہ منسوخ ہوتی تو دوبارہ نہ ہوتی، کیونکہ ICC ورلڈ کپ مینز جو چیمپئن ٹرافی اس کے یہ سیریز کے حصہ تھی، یہ کھیلنی تھی، لازمی ہونا تھی. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ بنی کہ کراچی میں جو نیشنل اسٹیڈیم جہاں یہ سیریز ہونا تھی وہ وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ کو دوبارہ سے اپ گریڈ کیا جا رہا تھا. پچز اکھاڑ دی گئی تھی، مٹی چینج ہو رہی تھی. یہی صورتحال تھی لاہور کی، وہاں بھی پچز نئے انداز میں بن رہی تھی. ملتان از لکی کہ ان کی جو پچز تھی یہ رمضان شریف میں مکمل ہو گئی تھی. یہ سارا کرکٹ بورڈ کی نگرانی میں ہی ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ملتان سیکنڈ فیز میں تھا، یعنی کہ ایک متبادل مقام کے طور پہ تھا. یہ سیریز ہونا تھی اسلام آباد پنڈی اسٹیڈیم میں. تو جیسے سیاسی ہلچل مچی، کرکٹ بورڈ نے بڑا پلان کیا کہ ساتھ ہی انہوں نے دونوں وہاں بھی انتظامات ہو رہے تھے، ملتان کو بھی انہوں نے اوکے کر دیا کہ ایسے انتظام کریں جیسے سیریز یہیں ہونی ہے. تو ملتان کا اس طریقے سے نمبر لگ گیا. لکی ہیں کہ مل گئی. اور بڑا اچھا یہ ہوا نا کہ جس طرح ابھی ہمارے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح دیں گے، تو یہ ہونے کے بعد، یہ سیریز ہونے کے بعد ایک اچھا میرے خیال میں ملتان میں کام بھی ہوگا کرکٹ کے حوالے سے بھی. باقی جو بھی کھیل ہیں اور بھی مزید ان میں بھی بہتری آئے گی. جی بالکل. یہ جب ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ہاں، یہ ایک ایونٹ ایک گراؤنڈ میں ایونٹ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ پورے خطے کا ایونٹ ہوتا ہے. بالکل. ابھی بھی میں تماشائیوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ صبح سے چلے جانا تاکہ ہم جلدی اسٹیڈیم میں داخل ہو جائیں. لیکن اتنی سخت گرمی میں ظاہر سی بات ہے آپ اسٹیڈیم میں یوں کہتا ہوں. میں اس دن بھی میں نے بیٹھے وہاں تبصرہ ہو رہا تھا تو میں نے اپنا ایک بات کی. میں نے کہا یہ تماشائی جو وہاں پہنچ رہے ہیں نا، ان سب کو مین آف دی میچ ہے سب کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن میں وہ آ رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے اس پار جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کس طرح اپنی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سپرویژن بہت زیادہ ضروری ہے. انڈسٹری ہمیشہ سے ایک گلا کرتی آئی ہے کہ ہمیں وہ سپرویژن نہیں مل رہی، ہمیں وہ ٹیکسز میں چھوٹ نہیں مل رہی، ہم اکوپمنٹ جو منگواتے ہیں باہر سے اس پہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور جو پالیسی ہے، جو سنسر کی پالیسی ہے، اس میں بھی تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھیں، ہم ایک مسلم معاشرہ ہیں، ہماری اپنی جو ہے ٹیبوز ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم نے اس کے اندر رہ کے کرنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے موضوعات پہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر چیزیں تھوڑی سی گورنمنٹ اس طرف تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرے تو میرا خیال میں جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہو، چاہے وہ تھیٹر ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے ہماری یوتھ ہو. تو بہت سارے لوگ کام کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ابھی بھی پروفیشنل لوگ کر رہے ہیں اور بھی آنا چاہتے ہوں گے. تو تھوڑا سا گورنمنٹ کا سپورٹ بڑھ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی، یقیناً کر رہی ہے، لیکن تھوڑی ذرا زیادہ کر دے گی تو بڑا اچھا. دیکھیں، یہ بڑا پاورفل میڈیم ہے اور آج سے نہیں ہے، اور اس کے تھرو جو میسج گھر گھر جاتا ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ملتان میں انجمن سینما ہوا کرتا تھا کچہری کے پاس، تو وہاں سنڈے کو ایک اسپیشل فیملی شو ہوتا تھا جس میں صرف فیملی جایا کرتی تھی. تو فیملی جاتی تھی 70s میں 80s میں فیملی. اب دوبارہ فیملی نے سینی پلیکس میں جانا شروع کیا ہے، اچھی فلم بن رہی ہے. گو کہ ٹکٹ بہت مہنگی ہو گئی. یہ بھی تھوڑا سا جو بنانے والے لوگ ہیں
اور جو سینما بنا رہے ہیں تھوڑا ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. بزنس ضرور وہ کریں لیکن تھوڑا سا جو غریب آدمی کے لیے بیسٹ ایک وہ چیز ہوتی تھی, میڈیم تھا, 50 روپے کی ٹکٹ تھی, 100 روپے کی ٹکٹ تھی, وہ افورڈنگ تھی 30 روپے کی ٹکٹ. اب ٹکٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے. اس سے بھی ظاہر ہے تھوڑا سا پروموشن میں پھر ایک سلیکٹ کلاس جو ہے وہ 1000 روپے کی ٹکٹ لے کے جائے گی اور وہ دیکھے گی. ندیم بیگ صاحب بھی اس پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عام جو کامنر تھا ہمارا نا, اس کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے لے گئے ہیں, وہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ ہم جیسے عام بندے کی بات کریں اس کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ظاہر سی باتیں مسائل چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر اسے انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر فیملیز کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے یا اپنا کچھ ٹائم, جیسے ابھی ویکینڈ ہے تو بہت سارے لوگ پلانز کر رہے ہوتے ہیں, تو مطلب آپ جا سکتے ہیں, آپ اپنی فیملیز کو لے کے جا کے ایزیلی آپ اس میں تھوڑا ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے کہ ہم خود دیں گے تو آگے اچھے پارکس ہماری بڑی ضرورت ہے. ہم اپنی فیملیز کو لے کے جائیں, بچوں کو لے کے جانا ہے, ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے. اچھے پارکس بڑے ضروری ہیں. اور اسی طرح ہماری یہ چیزیں جو ڈیولپ ہوں گی تو معاشرے میں ایک بڑا پازیٹیو میرے خیال میں چیزیں آئیں گی. فرسٹریشن کم ہوگی لوگوں کی, کیونکہ خاتون خانہ کی آپ بات کریں سارا ہفتہ وہ گھر میں کام کرتی ہیں, بچوں کو جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز میں لگے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا موبائل کی دنیا سے باہر آئیں گے تو انہیں پتہ لگے کہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا نا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا سر, فلم انڈسٹری کی ہم بات کریں گے تھوڑا. ڈرامہ انڈسٹری نے بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. لوگ ڈراماز کی طرف نئے ڈراماز بننا سٹارٹ ہوئے. اچھا اس پہ بات ہم کریں گے لازمی, کیونکہ ڈراماز پہ بھی بات ہوگی, فلم کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم ڈرامہ انڈسٹری پہ. اچھا سر, ڈراماز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈرامہ میم پاکستان کا بڑا مضبوط رہا ہے ہمیشہ, بہت شاندار ڈرامہ رہا. پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ سے اس میں نمبر 1 رہا, اور ایسے ایسے موضوعات پہ پاکستان میں ڈرامے بنے کہ سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں 8 بجے جب ڈرامہ چلتا تھا, تو پوری فیملی دیکھتی تھی وہ ڈرامہ. بالکل سنگل چینل تھا لیکن ڈرامہ اتنا مضبوط تھا, چاہے وہ اندھیرا اجالا ہو لاہور سینٹر سے, چاہے وہ تنہائیوں ہو کراچی سے, چاہے وہ جانگلوس ہو کراچی سے, چاہے وہ پشاور سینٹر کے ڈرامے ہیں, کوئٹہ کے ڈرامے, دھواں ہو آپ بات کریں. اس سے پہلے بھی الف نون کو آپ دیکھیں, بڑا شاندار ہمارا پروگرام تھا جو ہماری انٹرٹینمنٹ بہت پرووائڈ کرتا تھا فیملی کو. آج بھی اگر آپ اسے دیکھیں 50-50 کا ذکر نہ کریں تو پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری پوری نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت شاندار رائٹر پروڈیوس کیے, شاندار ڈائریکٹر تھے, شاندار ایکٹر تھے, اور وہ نرسری لگائی انہوں نے جو آج آپ اس کے جو پودے تناور درخت بنے, اور آج آپ ان کو دیکھ رہے ہیں مختلف پرائیویٹ چینلز پہ. سینئر اداکاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو ہماری ینگ لاٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ سٹوری بڑی منوٹنس ہو گئی ہے, موضوعات بڑے جو ہے وہ لمیٹڈ سے ہو گئے ہیں. میرے خیال میں آپ کسی پرائیویٹ چینل کے ڈرامے میں آپ جھگی والوں پہ نہیں دیکھتے. یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہی تھا جو جھگی والوں پہ بھی, غریبوں پہ بھی ڈرامہ بناتا تھا. اب ہم صرف امیروں پہ ڈرامہ بنا رہے ہیں موسٹلی. موضوعات کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. فیملی ڈرامہ ذرا میرے خیال میں زیادہ بننا چاہیے. بیچ میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ISPR جو ہے اس کے تعاون سے کوئی ڈرامہ بنتا ہے, پاکستان آرمی پہ ڈرامہ بنتا ہے, وہ ڈفرینٹ سٹوری ہوتی ہے. ابھی صنف آہن بہت اچھا موضوع تھا. عمیرہ احمد صاحبہ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ایسا ڈرامہ لکھا ہے جو 5-6 لڑکیوں کے گرد گھومتا تھا جن کی ٹریننگ تھی ساری, اور پاکستان آرمی نے دکھایا کہ لڑکیاں بھی جو ہیں وہ آرمی میں آ کے کس طرح اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. کنٹریبیوشن سے تو کبھی بھی ہم نے انکار نہیں کیا, اور ہو بھی نہیں سکتا خواتین کی ملک کی ڈیولپمنٹ میں. تو ڈرامہ جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اچھی سٹوریز مزید لانے کی ضرورت ہے. کام تو اچھا ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈرامے میں گلیمر بہت بڑھ گیا ہے, تھوڑا سا ادھر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہر ڈرامے کی سٹوری جو ہے وہ لگتا ہے کہ ایک مخصوص پیرامیٹر کے اندر ہی چل رہی ہے اور مخصوص موضوعات پہ چل رہی ہے, اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور کوئی میں ہمیں وہ ایک جو ہمارے ہمسایہ ملک میں وہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں, ساس بہو, اور وہی آج ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایک ڈرامہ میں یہی چل رہا ہے. اچھا چالیں چل رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازش ہو رہی ہے, نیگیٹیوٹی
جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ ہر گھر میں ڈرامہ جو ہے وہ خواتین بہت شوق سے دیکھتی ہیں. آج کل تو مرد حضرات بھی جو ہے وہ ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے نہیں تھا، آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہیں لوگ. اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا ظاہر سی بات ہے مواقع نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی میں ریسنٹ کی مثال آپ کو دوں گا کہ ابھی چودھری انسان جو ہے رمضان میں چل رہا تھا جی، تو بہت اچھی کامیڈی تھی، بڑی اچھی کہانی تھی، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی خاتون رائٹر جس نے بہت شاندار کامیڈی لکھی. ہماری جو پاکستان کی بڑی رائٹرز تھیں اور لکھنے والی تھیں، فاطمہ سعودیہ بجیہ صاحبہ، وہ فیملی اورینٹڈ ڈرامہ لکھتی تھیں. سینا معین صاحبہ فیملی اورینٹڈ ڈرامہ لکھتی تھی اور شاندار ڈرامہ ہوتا تھا. اب جو ہماری خواتین رائٹر لکھ رہی ہیں وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہو گئی ہیں، جو آپ نے کہا نا ساس بہو کا معاملہ اور سازشیں. میں اکثر کہتا تھا کہ یہ ہر سکرین پہ جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ڈرامے اسی طرح کے چل رہے ہوتے تھے. تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید امپریشن جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے سٹوری میں، اس کو ذرا تبدیل کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ چینج از دی اونلی کانسٹنٹ تھنگ ان دس ورلڈ. چینج بڑا ضروری ہے. اگر ایک ہی چیزیں ہم بار بار دیکھتے رہیں گے تو پھر دل بھی نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ ٹی وی دیکھیں یا کوئی ڈرامہ دیکھیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھیں. اچھا سر، میچ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آج آپ کیا سمجھتے ہیں میچ کس کے حق میں جائے گا، انڈیز یا پاکستان؟ میچ کا وہی ٹیمپو ہوگا جو بن گیا ہے نا جی، ابھی تک تو وہی چلے گا. آپ دیکھیں کہ میچ اس دن بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. 8-10 اوور ویسٹ انڈیز اچھا کھیل گیا شروع میں تو سمجھے کہ بھئی ابھی اتنا بڑا ٹوٹل کر لے گا. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 250-280 کے درمیان میں اسکور بنے گا، لیکن انہوں نے جو ان کو پہلی وکٹ ارلی گرنے کے بعد جب دوسری وکٹ کی باری آئی تو پھر انہوں نے اپنا اسکور کو اس طریقے سے ڈیولپ کر دیا کہ بعد میں آنے والے جو پلیئرز تھے انہوں نے 300 کا جو ہے نا وہ پلس کر دیا، 305 کا. پاکستان کا بھی یہی حال تھا. میں اس آج کے میچ کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے محتاط کھیلا، لیکن جو رنز بنانے کا ٹیمپو تھا نا وہ نہیں کیا. تو آج بھی وہی رہے گا. اب آخری لمحات میں جب خوش دل شاہ کی اننگز شروع ہوئی ہے تو انہوں نے تو 500 پلٹ دیا. ایک بیٹسمین ہوتا ہے اور جس ٹائم میں خوش دل شاہ نے کھیلا وہ ڈو اور ڈئی والا ماحول تھا، اور اس وقت کوئی بھی بیلے باز، کوئی بھی بیٹسمین، کوئی بھی ہوتا اس نے ایسے ہی کھیلنا تھا. سلاگرز تھے نا جی. اب انہوں نے حارث کو کیوں ٹیم میں شامل کیا؟ ایک اوپنر کے ایک جو رضوان کے ہوتے ہوئے ایک کیپر کو ایکسٹرا کیوں کھلایا؟ اس کو اسی لیے کھلایا. ایک تو ٹھیک ہے ان کو جو ہے نا ایک وہ آنر بھی دیا گیا کہ آپ اچھے پلیئر ہیں، نوجوانوں کو میسج بھی دیا گیا آپ پرفارم کریں، آپ کو ہم دیں گے، گیسچر دیں گے کہ آپ کو ہم ٹیم میں جگہ دیں گے، اس سے ہٹ کے کہ آپ سے پہلے کوئی وہاں پر آپ کی پوزیشن پر مضبوط کھیل رہا ہے. حارث کو بھی اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ آخری اوورز میں اگر سلوگنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جو ہے نا وہ کرے گا. یہ ان کی پلاننگ تھی. یہ جو پچیز بنائی جا رہی ہیں نا یہ بیٹنگ پچیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، محدود اوورز کی جتنی پچیز ہوں گی وہ بیٹنگ پچیز ہی ہوا کرتی ہیں. T20 دیکھنے اس میں لوگ تماشے جو ہے نا چوکے چھکے دیکھنا آتے ہیں. جو کوالٹی کرکٹ ہے جسے کتابی کرکٹ کہتے ہیں وہ اس کے لیے پھر ٹیسٹ میچ کا ہوتا ہے. ٹیسٹ میچ میں دیکھیں اسٹیڈیم بھی ویران ہوتے ہیں، جسٹ وہ اس میں اتنا رش نہیں ہوتا، لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو اپنا اس میں یہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہے، پوری انڈسٹری بن گئی ہے. کرکٹ اسپورٹس کوئی بھی ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جی. تو اس سے اگر ارن بھی کرنا ہے تو یہ جو گلیمرس کرکٹ ہے T20 کرکٹ ہے، اب تو اس کو T10 بھی لے جا رہے ہیں. آج کے میچ میں دونوں ٹیمیں برابر ہیں، بالکل دونوں ٹیمیں برابر ہیں. ہم پلہ ٹیمیں ہیں اور وہی ٹیمپوز کے ساتھ ہی کھیلیں گی. کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نفسیاتی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہونا، وہ نو ڈاؤٹ پاکستان کے پاس وہ ہے، لیکن جو ان کے پاس جو اسکواڈ ہے ان کا بھی ہے اس میں بھی ایک سے ایک چنا ہوا جو ہے نا بلے باز بھی ہے اور بالر بھی ہے. میچ آج بھی بیلنس ہوگا اور کسی ٹیم کو فیوریٹ آج کے دن تو نہیں قرار دیا جا سکتا. میری ذاتی رائے میں آج اگر ویسٹ انڈیز جیتتا ہے تو اگلے میچ کا 4 میں رہے گا. اسٹیڈیم پھر بھی بھرے گا، اسٹیڈیم بھرے گا، لیکن جو 4 میں نا اس کے لیے آج اگر ویسٹ انڈیز میچ میں جیتتا ہے تو 4 میں رہے گا. ادروائز جو ہے نا پھر وہ جیسے ہوتا ہے کہ سیریز ہیز بین ڈیسائیڈڈ. تو یہ ہاں اگر پچھلی پرفارمنس کو رکھے نا جی سامنے تو دونوں ٹیموں نے بیلنس پلے کیا. صرف وہ 16 گیندوں کا کھیل نکال دیں جو برق رفتار اننگز تھی، شعلہ فشاں اننگز تھی خوش دل شاہ کی، وہ خوشی کا دن تھا.
اور اس نے پاکستانیوں کو خوشی دے دی. آج دیکھیں کہ کون بنتا ہے. اچھا، کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بھی اب بہت سارے نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ینگسٹرز ہیں اس میں بھی. ہمارے پاکستان کی ٹیم میں بھی ماشاءاللہ ینگسٹرز بھی ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں دونوں میں کس طرح کا ٹاکرا ہے؟ دیکھیں پہلے والے جو کھلاڑی تھے ویسٹ انڈیز کی ٹیم، جو پہلے ایک مانی تانی جانی جاتی تھی پوری دنیا میں، اب بھی وہی ہے. میں آپ کو ایک بڑی اپنا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے اس وقت ملتان میں کرکٹرز کھیل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور اس کی طرف سے سری لنکا اپنا ویسٹ انڈیز کی طرف سے، سب پہلی دفعہ ملتان میں کھیل رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ملتان میں کہ وکٹ کیسی ہم پہلے کھیل چکے، یہ نہیں. ینگسٹرز نے ہمیشہ انسپائر کیا. کرکٹ اب رہ گئی ینگسٹرز کی گئی ہے. ان کو ساتھ ساتھ یہ جیسے کہتے ہیں نا نیا بلڈ دینا پڑے گا. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ یہ کلچر آیا ہے T20 کرکٹ سے. اب ایک فارمیٹس بن گیا. پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، ڈومیسٹک کا کلب کرکٹ کا لیول ہے. اس کے بعد یہ فرسٹ کلاس میں پرفارم کیا، T20 میں کھلا دیا. محدود اوور کی بھی کرکٹ ہوتی ہے، پاکستان ون ڈے کپ ہوتا ہے. دونوں ممالک میں بات کر رہا ہوں. وہاں سے پھر وہ اپنے ڈومیسٹک کرکٹ سے کھیل کر وہ T20 میں آتے ہیں. اس کے بعد ون ڈے ٹیسٹ میچ. تو ینگ بلڈ جو ہے نا ہمیشہ سے ہر ٹیم کے ساتھ ساتھ رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بیٹسمین اپنا ایک پلیئر ہے، اس نے 4 پوائنٹ اوور کر لیے، ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے، آگے اس کو جگہ نہیں بن رہی. میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں، مصباح الحق کو دیکھ لیں. اچھا جی، پھر 44+ میں جا کر ان کا ہوا ہے، تو اس میں 74 انہوں نے ٹیسٹ میچز میں اپنا پرفارم کیا. ٹھیک ہے نا جی. اٹ مینس کہ اس وقت جگہ نہیں بنتی تھی، لیکن جب موقع ملا انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. تو ینگ بلڈ تو یہ ہے نا جی. اچھا، ہم ینگ بلڈ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چانس ہی نہیں ملا. بالکل، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چانس نہیں مل سکا. اس پہ اب کام ہو رہا ہے. میں اس میں ایڈ کروں، آپ نے ویسٹ انڈیز کی پرانی ٹیم کی بات کی. میں غالباً آئی تھی ملتان میں، اور میں بالکل اسٹوڈنٹ لائف تھی، اسکول میں پڑھتا تھا. میں والد صاحب کے پاس اسپیشلی گیا ملتان کے ایئرپورٹ پہ فواد بیکس کو دیکھنے کے لیے، کلیو لائٹ کو دیکھنے کے لیے. یہ بڑی زبردست ٹیم تھی، کوئی شک کی بات نہیں. اور وہ یادگار میچ تھے جو پاکستان یا ملتان میں. تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہمیشہ بہت اچھی ٹیم رہی ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ بھی بہت شاندار ہے، اور پاکستان سے بڑے انسپائرڈ بھی رہے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی ٹیم کو کہ آج کیسے کھیلے گی، کیسا پرفارم کریں گے. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ قاسم باغ اسٹیڈیم پہ میچ ہوا تھا. جی ہاں. 2 دن تو اس کے بارش کی نظر ہی ہو گئے تھے آلموسٹ. آخری دن تو میچ ہی نہیں ہوا تھا، واش آؤٹ ہو گیا تھا. اس وقت ایک شائقین میں سبھی سے آپ نے اپنی وہ دلچسپی بتائی اور کریزی تھے. ایک بچہ ایسا بھی تھا جو 10 سال جس کی عمر تھی، اور اپنے بھائی کی انگلی پکڑ کے وہ میچ دیکھ رہا تھا. تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم جب دوبارہ پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آئی نا، وہ پاکستان کا کپتان تھا، وہ انضمام الحق تھا. ٹھیک ہے جی. اس میچ میں ابھی انہوں نے بتایا نا کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایزی نہیں لیا. اس میچ میں بھی ویسٹ انڈیز کے جو ویمن ریچرڈ تھے، انہوں نے بہت شاندار پرفارم کیا، سینچری بنائی. لیکن اس کے مقابلے میں ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا سرفراز نواز کی ریورس سوئنگ میں. اور ان کے باڈی کا شاید کوئی حصہ ہوگا جہاں پر وہ بال نہ لگی ہو، اور لیکن وہ ڈٹے رہے. ہمارے پلیئرز ہو گئے، ہمارے بالرز ہو گئے، ہمیشہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں، اپنا نام بنایا. اور این موقع پہ بھی ہمیں امید نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پاسا پلٹ دیتے ہیں. جی کرکٹ جو ہے نا جی، اس کو اب جیسے کہتے ہیں نا جی، کرکٹ بائی چانس. ہاں بالکل. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید. کہتے ہیں کھیلوں پہ بات ہو رہی ہے، ڈراماز پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، تھیٹر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ تھیٹرز کی اب کیا صورتحال رہ گئی ہے. تھیٹر دیکھیں، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے. میں نے چند دن پہلے پڑھا خالد عباس ڈار صاحب نے، بہت بڑے لیجنڈ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ میں الحمرا میں چاہے دوبارہ جو ایک پورا ہفتہ ڈرامہ کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو بلا شبہ پاکستان کے تھیٹر کا، پاکستان کے شوبز کا ایک بڑا خوبصورت فیس ہیں. تو اسی طرح ناپا بڑا اچھا کام کر رہا ہے کراچی میں، ٹرین بھی کر رہا ہے، ڈرامے بھی کرواتا ہے. تو سنجیدہ تھیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک زمانے میں پوری فیملی جاتی تھی تھیٹر کو دیکھنے کے لیے، ڈرامہ بہت شاندار ہوتا تھا. اور آپ دور نہ جائیں، اب 90s میں جنم جنم کی میلی چادر کی میں مثال دوں آپ کو، لاہور میں جو ہے وہ افضال احمد صاحب کا تھیٹر تھا.
تو وہ ڈرامہ 1-1.5 سال وہاں چلتا رہ گیا. اتنا زبردست اس کا رسپانس تھا, سٹوری تھی. پنجابی میں بھی ڈرامہ جو بنا وہ اگر شرطیہ مٹے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, امان اللہ صاحب کا پاکستان کا بہت بڑا نام ون سگین, اور دوسرے ادب بھی بڑے شاندار, اس میں بھی خالد عباس ڈار صاحب تھے, اس میں سہیل احمد صاحب بھی تھے. تو وہ بھی ڈرامہ بہت عرصہ چلا اور بہت شاندار مزاحی ڈرامہ تھا. تو لوگ بیسیکلی انٹرٹینمنٹ چاہتے تھے, اور یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی جو ہوتی ہے آپ اسٹیج پہ کرتے ہیں, اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اسی وقت رسپانس مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی لائیو تھیٹر, ایگزیکٹلی وہی اسی وقت. تو معین اختر صاحب اللہ جنت میں جگہ دے, بہت ہمارے لیجنڈ تھے, بالکل انہوں نے کیا. عمر شریف صاحب نے کیا جی, وہ کراچی میں اڈا گھر پہ ہے, انہوں نے اسٹیج کیا, پھر اس کی ویڈیوز آتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے, کیسٹس کے اوپر ویڈیو کیسٹ پہ لوگ دیکھتے تھے, وہاں تھیٹر جا کے دیکھتے تھے. تو اس وقت جو ہے تھیٹر کو بھی ذرا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ تھیٹر پہ ایک وقت میں ایسا کام شروع ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی فیملی کا بندہ, فیملی میں تو آپ بالکل ہی نہیں آ سکتے تھے. حالانکہ اس کے تھرو جو ڈرامے بنے ہیں اس نے بڑا پاکستان کے ڈرامے کو بڑا مضبوط کیا ہے ایک زمانے میں. لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ اچھے ڈرامے بننے کی وہاں بڑی ضرورت ہے. اس میں دوبارہ لوگ جا سکیں گے, لوگوں کو پتہ لگے ہاں جی اچھا ڈرامہ ہو رہا ہے تھیٹر پہ. تو وہ جو نان پروفیشنل لوگ, چاہے وہ پروڈیوسر ہوں, چاہے وہ شوقیہ ہونا کوئی بری بات نہیں کہ آپ شوقیہ فنکار ہیں, لیکن اب وہ کام کریں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکیں, کر سکیں. یہ اکثر ہمارے ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں, آپ نے بڑی, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ نے ذکر کیا نا کہ ہمارے جو فنکار ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ جو کامیڈینز ہیں, بڑا ایک نام, جیسے ان میں بہت سارے لوگ وہ ٹی وی پہ چلے گئے ہیں. اب مطلب وہ جو تھیٹرز پہ رہنا اور ان کا جو ایک نام ان کا بنا, پھر اب وہ لوگ بھی کافی مایوس نظر آتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ساری لائف جو ہے اپنی اسٹرگل تھیٹر پہ کی, اب وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی بڑا مس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھیٹر پہ واپس لایا جائے. اور وہ جو طنز و مزاح اور ہنسی مذاق, ظاہر سی بات ہے ایک آرٹسٹ کا کام بھی یہی ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ رونقیں بحال کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس میں میڈم ایک تنیس صاحب آپ کی اجازت سے, ابھی تنیس صاحب نے پاپولر جو ڈرامے چلے اور سالوں کے حساب سے چلے, اس میں ملتان کے بھی ایک ڈرامے کا ذکر کروں گا. اس میں جو فنکار تھے وہ اس وقت پاکستان کے نہیں دنیا بھر میں ان کا ایک نام ہے کامیڈی. جی بالکل, آغا ماجد, ناصر چنیوٹی, سلیم البیلا, یہ وہ لوگ تھے جن کو یہاں سے ملتان سے پہلے فیم ملا, یہاں انہوں نے قدم جمائے, پھر یہاں سے وہ پاکستان میں بنے. شہنشاہ ایک ڈرامہ, زوار بلوچ انہوں نے کیا. تو اس وقت ان کے ذہن میں جو شہنشاہ کا کریکٹر تھا اس میں 2-3 کریکٹر تھے کہ ان سے کرایا جائے گا. ایک ان میں تھے آغا ماجد جنہوں نے اس کو پرفارم کیا, اور اس کے علاوہ ناصر چنیوٹی تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ناصر چنیوٹی اس وقت تھوڑا سا مجھے بہتر لگ رہا ہے آغا ماجد, انہوں نے کہا نہیں, سپورٹنگ میں شہنشاہ کا جو مین کریکٹر ہوگا اس کی سپورٹنگ میں جب مضبوط کریکٹر ہوگا تو وہ ہوگا. اس ڈرامے کے مقابلے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے 2000 میں ہوا تھا یہ ڈرامہ, 2001 میں, اس کے مقابلے میں بابر تھیٹر ایک تھا, اس میں یہ ریکس پہ جو آج کل سینما بھی ہے وہاں پر یہ بنا تھا, نیا تھیٹر ایڈوٹوریم بنا تھا. وہاں پر ڈرامہ کرنے کے لیے عمر شریف آئے بابر تھیٹر میں, اس تھیٹر کے مقابلے میں. اور لیکن شہنشاہ کا جو تھا نا وہ نہ ٹوٹا, شو نہ ٹوٹا, اور فل پیک. اور یہ ہوتا تھا کہ یہاں کے جو شائقین جو تماشا اپنا ڈرامہ بین تھے ان کو یہاں ٹکٹ نہیں ملتی تھی تو پھر ادھر جاتے تھے. ان کا اپنے کی ڈرامے کی بھی اہمیت تھی. اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں سہیل احمد صاحب نے بھی آ کے ڈرامہ کیا, بڑے نام ہیں, بڑے فنکار اسی دور میں. لیکن ان کے ڈرامے 15 دن کے بعد چلے گئے. یہ 6 مہینے سے 7-8 مہینے تک یہ مسلسل ڈرامہ چلتا رہے گا, اور بعد میں اس کو لاہور میں بھی اسی سیکوینس کے ساتھ پرفارم کیا گیا. آج بھی وہ کریکٹر جو ہیں ہمیں یہ جو چینلز ہیں, اس چینلز میڈیا میں جو پاپولر ہیں اس میں نظر آتے ہیں, سیم وہی کریکٹر کرتے ہیں. تو یہ جو ملتان کا جو تھا ڈرامہ, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ صلاحیت, ٹیلنٹ, یہ کسی علاقے خطے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, صرف اس کو جگہ ملنی چاہیے. اور آج آپ دیکھیں آغا ماجد, آج کے دور کا رنگیلا بھی وہی ہے, منور ظریف بھی وہی ہے, باقی بھی ہیں. میں یہ بات اپنے شہر کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں کے ڈرامے نے بھی پورا جوبن دکھایا ہے. اور جنوبی پنجاب سے ماشاءاللہ بڑے نام ہیں جو یہاں سے موو کر کے گئے اور انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. یا جنوبی پنجاب میں تو بہت سارے, انجمن بھی تھی یہاں سے ملتان سے تھی, سائمہ یہاں سے تھی, ثنا یہاں سے ملتان سے ہیں, تو ملتان سے بڑے نام ہیں.
کامیڈی میں ننا صاحب کا نام بھی پاکستان کی بالکل جی ننا صاحب سیناریو سے لکھا جائے گا، وہ بھی ملتان سے. امان اللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ، بڑا فرٹائل لینڈ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اس نے ہر شعبے میں بڑے زبردست لوگ بھیجے ہیں، اور شعبے میں تو خاص طور پہ ایکٹریسز بھی اور ایکٹر بھی پاکستان میں جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا اپنی بھی فیلڈ میں، بڑا شاندار کام. ابھی ہمارے محسن گیلانی صاحب ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں جی، سہیل اصغر صاحب تھے. جی ہاں، سہیل اصغر صاحب تھے، اللہ جنت میں جگہ دے. وہ بھی ملتان کی مٹی سے تھے، بہت زبردست اداکار تھے. اور ان کا وہ جو کریکٹر ہے وہ تو بھلایا ہی نہیں جا سکتا، جو انہوں نے اصغر ندیم سید صاحب کے ڈرامے میں کیا، اور اس میں وہ باہر بیٹھ کے آوازیں لگاتے تھے، چوڑیا والے کوڈو مر گیا رے، وہ جملے نہیں بولتے ہمیں. پیاس ڈرامے کی بات میں کر رہا ہوں، بہت شاندار ڈرامہ تھا. اسٹیج کی جو ہم بات کر رہے تھے، جیسے نظیم بھائی بتا رہے تھے کہ یہ آغا ماجد اور سلیم البیلا، یہ دو ان کی جوڑی یہاں سے شروع ہوئی، اور آج ماشاءاللہ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ بھی انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جب آغا ماجد صاحب کو یہاں سے بلایا گیا جیو میں، آفتاب اقبال صاحب نے بلایا، تو وہ اس وقت جاتے تھے جب امان اللہ صاحب بیمار ہوتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے اتنی شاندار اپنی جگہ جا کے بنائی وہاں. حالانکہ یہ سارے لوگ جو ہیں امان اللہ صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور بلا شبہ وہ تھے بالکل ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں ہے. سہیل احمد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا لوگوں نے، تو وہ انہوں نے جا کے اپنی جگہ بنائی ہے وہاں، اور اپنی صلاحیتوں کا جو لوہا منوایا، اور دیکھیں اب تک چل رہا ہے. ہاں اچھا، پہلے سینئرز جونیئرز کو سامنے لاتے تھے، انہیں پروموٹ کرتے تھے. آج کل تھوڑا سا ہے، سینئرز جو ہے وہ جونیئرز کو نہیں لے کر آنا چاہتے، یا وہ نہیں چاہتے کہ وہ تھوڑا سا آگے آئیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کریں. یہ بھی ایک چیز جو ہے نا دیکھنے میں آ رہی ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. مجھے جو ہے وہ افتخار ٹھاکر صاحب نے ایک دفعہ یہ بات بتائی کہ امان اللہ صاحب استادوں کے استاد تھے، اور ان کی بہت اچھی بات یہ تھی کہ وہ درمیان میں جب موقع ملتا تھا ہمیں جگت کا جواب ہی بتاتے تھے کہ آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے. تو یہ بہت بڑے فنکار کی نشانی ہے کہ آپ اپنے سامنے والے جونیئر کو جونیئر نہ سمجھیں، سپورٹ دیں، اس کو جگہ دیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرتبے بھی بہت دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان کی جو شوبز کی انڈسٹری ہے، اس میں جو ہمارے کمیڈین ہیں، آپ منور ظریف صاحب سے شروع کر رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی سے شروع کر لیں، رنگیلا صاحب سے، اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ تو شاید دنیا کسی اور حصے میں شاید پیدا نہیں ہوں گے. بالکل، بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھی جو ہے وہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کامیڈینز کا ہے. جب یہ فلم بن رہی تھی نا جی، رنگیلا صاحب اپنی پروڈکشن دیا اور طوفان بنا رہے تھے، تو انہوں نے یہ بہت پاپولر ہوا گانا، گا میری منوا گاتا جا رہے. بالکل. اچھا جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. باتیں ایسی ہیں کہ جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، لیکن ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جی. ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے افتخار علی گیلانی صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے روہی میں ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن بھی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں. ملتان کا ایک پورے پاکستان میں جانا پہچانا نام، منیر حسین ہاشمی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. بہت شکریہ. رمضان ٹرانسمیشن کے بعد ایک لمبے ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بھٹا صاحب کا فون آیا کہ کل آپ آئیں تو پرانی یادیں کو تازہ کریں گے. میں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہہ رہے جی دبئی میں آپ پروگرام کرنے کے لیے گئے تھے محفل نعت کے لیے، وہاں ہم آپ کے میزبان تھے. میں نے کہا چلو اسی بہانے ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی، خاص طور پہ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی. ہاں بالکل جی. اور ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے سر؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین، جیسے آج جمعے کا دن بھی ہے تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معاشرتی برائیوں پر، جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جیسے غیبت ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، حسد ہو گیا. آج اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے ساتھ ساتھ. اچھا، سب سے پہلے تو معاشرتی برائیوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں نا کہ اس ٹائم کیا کیا معاشرتی برائیاں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی
सूरत अल-हुजरात में इन माशरती बुराइयों का तज़किरा फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन्ना बअज़-ज़न्न इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। सूरत अल-हुजरात में इन माशरती बुराइयों का तज़किरा किया गया और पहले बदगुमानी की बात की गई है कि इन्ना बअज़-ज़न्न इस्म, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। तो ये बदगुमानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इससे रोका है। बदगुमानी ये होती है कि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं। ठीक है ना, हमारी शरीयत जिसे हम कहा जाता है कि बड़ी सॉफ्ट है कि हम किसी के बारे में बुरा ही ना सोचें। तो सबसे पहली जो बुनियाद है शरीयत का, जो पहला जो दायरा है वो सोच पर है कि आप बुरी बात सोचें ही ना। जब आप सोचेंगे नहीं तो ज़ाहिर उस पर एक्ट भी नहीं होगा, अमल भी नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल हम किसी को कॉल करते हैं और किसी भी मजबूरी में वो हमारी कॉल पिक नहीं कर पाता। हो सकता है आदमी चार्जिंग पे लगा है या 100 मसाइल होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यार ये मेरी कॉल क्यों नहीं ले रहा, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा, खवातीन जरा ज्यादा टची होती हैं, वो मेरे नाल गाल नहीं कर दी, मेरा फोन नहीं ले रही। तो ये चीजें जो होती हैं, ये छोटी छोटी बातें हम अपने ज़हन में हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि हो सकता है कि वो कोई मसरूफियत में हो, उसकी बांदा नमाज में साइलेंट पर लगाता है, फिर खोलना भूल जाता है। तो एक तो ये बदगुमानी है। दूसरी है जासूसी करना, यानी हम किसी की टोह में लगे रहते हैं। ये क्या कर रहा है, अच्छा वो वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो उसकी टोह में लगे रहना है और फिर उसके खिलाफ एक प्रोपिगेट करना है। अच्छा देखिए, हमारी शरीयत इस हवाले से भी देखें बड़ी सॉफ्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये कहते हैं कि आप किसी का पर्दा रखो। अगर आपको किसी की बात फॉर एग्जांपल पता चल भी जाती है तो चाहिए ये है कि आप उसकी पर्दापोशी करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो दुनिया में किसी मेरे बंदे की पर्दापोशी करेगा तो क़यामत के रोज़ मैं उसकी पर्दापोशी करूँगा। लेकिन इंसान गुनाहगार है, हम गुनाहगार बिल्कुल ऐसी है, हम गुनाह करते हैं तो हमसे गुनाह सरजद होते हैं। तो अब अल्लाह को तो सब पता है, अल्लाह तो देख रहा है हमें। तो अब हमारे सामने कोई अगर हमारी कोई ऐसी बुराई अगर हमारे सामने कोई कर रहा होता है तो हमारी दिल आज़ारी होती है, हम इस पर परेशान भी होते हैं, हमारा दिल भी दुखता है इस बात पर। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम अगर पर्दापोशी करोगे तो क़यामत के रोज़ मैं भी तुम्हारी पर्दापोशी करूँगा। तो ये एक बड़ी हमारी माशरे में जो बुराई पाई जा रही है, तो हमें चाहिए कि हमें इससे बचना चाहिए। और इससे बढ़ के एक और बुराई का तज़किरा अल्लाह ने किया, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की गीबत नहीं करनी है। अच्छा, गीबत क्या है? गीबत हमारे माशरे में बहुत आम चीज़ है। गीबत कहते हैं पीठ पीछे बुराई करने को। यानी अगर 4 दोस्त बैठे हैं तो जो 5वां नहीं है तो उसकी खैर नहीं है फिर। तो वो फिर मैं आपको उसकी एक बात बताता हूँ, वो उसने ऐसे, अच्छा उनमें एक बंदा ऐसा भी होता है जो ये कह रहा होता है कि यार गीबत ना करो, पीठ पीछे बुराई ना करो, गुनाह होता है। तो वो ढिठाई के साथ उसका जवाब दे रहे होते हैं, और मेरे को खुद डस है उन्हें, मुझे खुद उसने बताया, मुझे पता है कि उसके अंदर ये बुराई पाई जा रही है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। तो गीबत यही होती है कि किसी के अंदर बुराई पाई जा रही हो और आप उसकी अदम मौजूदगी में उसे डिस्कस कर रहे हो, इट कॉल्स गीबत। और अगर उसमें वो बुराई नहीं पाई जा रही है तो ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है कि आप उस पर बुहतान लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसकी सजा अल्लाह ताला ने यही सूरत अल-हुजरात में ही फरमा दी है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने भाई का गोश्त खाए? मैतन मुर्दा फकरिहतुमूहु, तुम इससे कराहत खाते हो, तुम इससे घिन खाते हो। अब मुर्दा भाई का गोश्त खाना कितनी एक कराहत वाली बात है। और यहाँ पर देखें हमारे माशरे में ये एक मरगूब ग़िज़ा बन चुकी है। क़यामत इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब महराज पर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक आदमी है जिसके नाखून पीतल के हैं और वो गोश्त नोच रहा है। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने फरमाया ये ग़ीबत करता था दुनिया में। तो इसकी इतनी तंबीह की गई है। देखें, इस्लाम ने जो सजाओं का तसव्वुर दिया है कि कुछ सजाएं तो ऐसी हैं जिस पर हम हुदूद जिसे कहते हैं कि अगर वो हद तोड़ता है तो उसको दुनिया में ही उसकी सजा दी जाती है, लेकिन कुछ सजाएं ऐसी हैं जिस पर उसको तंबीह की जाती है और उसकी सजा उसको आखिरत में मिलती है। बिल्कुल। तो ये वाली जो माशरती बुराइयां हैं, इनकी जो सजाएं हैं ये आखिरत में मिलने वाली सजाएं हैं। तो ये ऐसी चीजों में अच्छा तो आजकल वैसे मिल भी जाती हैं फौरन। अब तो मैं कहती हूँ शायद यहीं पे ही अब दुनिया मकाफाते अमल है। जी बिल्कुल। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। जैसे हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है। अब देखिए ना, जिस दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, देखिए बड़ी मशहूर हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जो अपना दिल साफ रखता है वो क़यामत के रोज़ मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ऐसे, यानी वो मेरा हमसाया होगा। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ये देखा जाता है ना, लोग अपना दिल साफ रखते ही नहीं है। अच्छा, हम एक दूसरे के साथ भी होंगे, मुनाफिकत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। मुनाफिकत ऐसी चीज़ है जो मैं कहती हूँ शायद इंसान को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देती है। जी बिल्कुल। अगर आप किसी पे ट्रस्ट भी करते हैं तो वो बंदा वही आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। आजकल तो ये चीजें हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। झूठ, मुनाफिकत, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको ट्रस्ट फौरन ब्रेक कर देगा। तो ये चीजें हमारी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं। देखिए, इसमें किरदार बहुत अहम चीज है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया कोहे सफा पे चढ़ के, तो आपने सबको इकट्ठा किया और सबको ये कहा कि अगर मैं ये कहूं कि इधर से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला कर देगा, तो मैडम ये जो एक कोहे सफा की जो पहाड़ी है ना, वो छोटी पहाड़ी है। वहां से आप बैक से भी देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो बज़ाहिर वो देख रहे हैं, तो इसके कहने का मकसद ये था कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें कोई लश्कर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर आ रहा है तो बात मानोगे? कहा बिल्कुल हम आपकी बात मानेंगे। हो सकता है हमारी निगाह खराब है, हो सकता है हमें नजर नहीं आ रहा और आपको नजर आ रहा है, तो हम आपकी बात को मानेंगे। तो ये क्या था? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को साथ लेके आते और बताते कि हम बताओ जी इनको, मैं अल्लाह का नबी हूं? कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन आपने जो 40 साल उस मुआशरे में गुजारे, तो उसमें आपने क्या बनाया? अपना किरदार बनाया। बिल्कुल कि वो सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। तो शरीयत में जो इनफरादी अमाल है, ये हमारी इनफरादी, कि ये एक आदमी झूठ नहीं बोलता, इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और ये लेम एक्सक्यूज है कि जी सारा मुआशरा झूठा है तो मैं भी झूठा हूं, सारे रिश्वत ले रहे हैं मैं भी ले रहा हूं, सारे इसी तरह ये मुनाफिकत के बगैर गुजारा नहीं है। तो नहीं, हमारी जो शरीयत है, अगर हम कलमा पढ़ रहे हैं तो कलमा पढ़ने के बाद हम एक दायरे में दाखिल हो रहे हैं और उस दायरे का नाम है दायरे इस्लाम। बिल्कुल। और जब हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी पर इख्तियार खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसमें फिर हमने वो करना है जो हमें अल्लाह और उसके रसूल फरमा रहे हैं। बिल्कुल बेशक। बस ये नाज शरीफ की ही खूबसूरती होती है। हमें तो ये अल्लाह की तरफ से शर्फ नसीब हो जाता है कि उनके महबूब की बारगाह में इधर टूटे फूटे जो अल्फाज हैं, जो अंदर का अपना एक मुहब्बतनामा है, वो पेश कर सकें। अल्लाह करे वो कबूल फरमा लें। बिल्कुल, आमीन आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला कबूल करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी कहते हैं ना, आप उन पर सलाम भेजते हैं तो वो सलाम का जवाब आपको मिलता जरूर है, कोई शक नहीं। हाँ, तो आप दिल से जब उनकी तारीफ करेंगे और उनसे मांगेंगे तो क्यों नहीं अता होगा। वही उनकी मेहरबानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुरूद पर अगर मुझे इजाजत दें तो मुख्तसर सी इजाजत दें तो कि दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। जी बिल्कुल। ये भी जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे भी हम दुरूद आपकी तारीफ है, आपकी सना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मफहूम है कि जो मुझ पर सुबह 10 मरतबा
اور شام کو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اور جو جتنا زیادہ درود پاک بھیجے گا قیامت کے روز وہ مجھ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا. تو یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے. یہ بھی تو ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن، جمعے کے دن کی تو اپنی فضیلت ہے. دیکھیں درود پاک پڑھے گا، میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ مجھ تک پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، پڑھنا چاہیے. میں ہمیشہ جب بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. اچھا، یہ میری خود بھی اپنی عادت ہے بڑی اچھی کہ میں جو ہے نا ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ ایک اچھی آپ کی، جب جیسے آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کی عادت بھی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا، جس طرح ہم ایک تو بات کر رہے ہیں ان معاشرتی برائیوں کی، ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے دوری اختیار کر سکتے ہیں، کیسے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں اس ٹائم نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ بڑے کم ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے، جو آپ کو کہیں گے کہ آپ یہاں پر برا کر رہے ہیں. خیر، ہمارے اندر یہ بھی بڑا ایک مسئلہ آ گیا نا، ہم سننے کی صلاحیت، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جو ہیں ضد اور ہٹ درمی بھی آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی میں کہوں گی کہ روشنی ڈالیے. بہت اچھی بات آپ نے کی اور بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، اس میں میں سب سے پہلے تو بات کروں گا ہماری سوسائٹی کے جو مختلف طبقات ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. سب سے بڑی رسپانسبلٹی والدین کی ہے. ماں کی گود سب سے اہم ہے. دیکھیں، آج کی جو ہماری مائیں ہیں، معذرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ موبائل اور سوشل میڈیا اور یہ ڈرامے اور یہ ان چیزوں میں ہم لگے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، ہماری مائیں وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھیں بچوں کو، سامنے قرآن پاک رکھ کے بیٹھتی تھیں، خود بھی نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی اسی طرف لے کے آنا ہے. اور اگر کوئی بچہ اگر کوئی غلط ذرا سی بھی کوئی حرکت کرتا تھا تو اس کو فوری طور پر سنپ کرنا ہوتا تھا، اور بچے بھی کنٹرول میں ہوتے تھے، اور والدین کی عزت اور احترام اور وہ مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس زیادہ نہیں. میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، ہم 20-30 سال اگر پیچھے چلے جائیں ہم دیکھتے ہیں تو جو ہماری پود کے لوگ ہیں ان کے اندر پھر بھی یہ چیز باقی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد حالات جو ہے نا تھوڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں تو سوشل میڈیا بھی ظاہر ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اساتذہ کا کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس میں، کہ یہ میں بات کر رہا ہوں بیس کی. اگر ہم بچپن میں ہی بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیں کہ بیٹا اگر کوئی وہ پہلی دفعہ غیبت کر رہا ہے یا پہلی دفعہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو وہیں پر اگر ہم سنپ کر دیں گے تو بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، ایسا ہی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بری چیز ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ والدین بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں اس بات پر. اچھا، والدین کیا کر رہے ہیں؟ والدین بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے بعد وہ بالکل آزاد ہو گئے. باپ جو ہے وہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اس کو اپنا کوئی وہ پیسے بنانے کی مشین ہے، ATM مشین بنا ہوا ہے. وہ صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے تھکا آ رہا، لکڑ آ رہا، اس نے کہنا بھائی مجھے کہاں میں نے سونا ہے، کہاں میں میرے آرام، مجھے کوئی کچھ نہ کہے. نمبر 1. اور ماں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اپنے گھر کے کام کاج میں، کچن میں، ادھر ادھر، وہ اس کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے. اب اس نے ساری ذمہ داری ڈال دی ہے اسکول میں اور کالجز میں. اچھا، اسکول کالجز میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے مختلف وہاں پہ لوگوں سے اٹریکشن ہوتی ہے بچوں کی. اب بچے وہاں سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں بچے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے وہاں پہ جو ایٹماسفیئر. اچھا، اب وہاں پر جو سوسائٹی، اب وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان کو یہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں ان کی بڑی اہم رسپانسبلٹی کہ اگر جو اسکول لیول کے اساتذہ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر صرف آج ہم نے کیا، ہمارا جو چونکہ میں بھی شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں، ہم نے 2-2-4 پڑھانا ہے اور اس کے بعد ہمارا کام بس رٹا لگوا دینا ہے. بچوں کو اچھی تیاری کروانی ہے، بچوں کے جناب نمبر اچھے آ جائیں، بچوں کا رزلٹ اچھا آ گیا وہ کہتے ہیں جی یہ استاد بڑا زبردست ہے. اگر ہم بچوں کو صرف پڑھائیں نہیں، ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کریں.
تو اگر ہم یہ کام ساتھ کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا یہ مسئلے کا ایک بہت بڑا حل ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم جو بچہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے پیرنٹس اس کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا دوستوں پہ نظر نہیں ہوتی کہ وہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے, ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. بچے جو ہیں وہ پب جی کھیل رہے ہیں, وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ پہلے بہت زیادہ ہم چلے کر لیتے تھے, اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ اس کو کتنی دیر تک اس کی آپ اس کو سیکیورٹی اس کی کر سکتے ہیں. اور دوسری جو بڑی چیز ہے, جو اہم چیز ہے, وہ ہے دین سے دوری. آج ہمارے بچے کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, جو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس سے وہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. بچہ دین سے دور ہے, اس کو نہیں پتا صحابہ کرام ان کی کیا, صحابہ کرام کون ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں دین اسلام کے لیے. خود ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ ایک بہترین عملی نمونہ ہے, لیکن وہ عملی نمونہ کیا ہے, وہ کیسے ہے, اس کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا ہے, سیرت کو سمجھنا ہے. تو ہم بچوں کو سیرت کی طرف لے کے آئیں. چھوٹی چھوٹی پمفلٹ ملتے ہیں, مہر نبوت میں ریکمینڈ کرتا ہوں اکثر, یہ بچوں کی کتاب ہے سیرت کے حوالے سے. تو بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے کے آئیں, بچوں کو شریعت کی طرف لے کے آئیں, بچوں کو یہ پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہمارے آخری نبی ہیں. تو جو وہ کرتے تھے ہم نے بھی وہ کرنا ہے, جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ ہم نے کرنا ہے, جو تابعین و تبع تابعین کرتے تھے وہ ہم نے کرنا ہے. تو بچوں کو ہماری ایک تو شریعت کی طرف اور سیرت کی طرف لے کے آنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی تاریخ کو لے دیکھنا ہے کہ دیکھیں آج تاریخ کو بھی, اس پہ بالکل تاریخ پہ ہم لازمی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں, تاریخ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھ سکتے ہیں. جی دیکھیں, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہماری جو 1000 سال کی تاریخ ہے, 1400 سال میں سے 1000 سال ہم ڈومینیٹڈ ہیں پوری دنیا پہ. اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو یہ سلطنت عثمانیہ, اور ادھر برے صغیر پاک و ہند, اور ادھر سارا مشرق وسطی, یہ ساری آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے. اور 1000 سال تک لوگ ہمیں فالو کرتے تھے. آج ہم ڈکلائن کا شکار ہوئے. کیوں ہوئے؟ انہی باتوں میں کہ وہ دشمن ہمیں نہیں مار سکا, لیکن اس نے ہمارے اندر یہ برائیاں پیدا کی, اس نے ہمیں ان کاموں پر لگایا. ہم ان کاموں میں جب پڑے ہیں تو اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوا ہے. دیکھیں, آج ہم کہتے ہیں جی ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں, ہم آگے نہیں جا پا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچ نہیں رہے. ہم آفس میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے ملتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بغض ہے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے, اچھا ہمارے ہیروز ہم نے کیا بنا رکھے ہیں؟ ہم نے ہیروز بنایا ہوا ہے ایسے لوگوں کو جو ہمارے دشمنان اسلام ہیں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. تو جب بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی, پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ باتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں, اور پھر انسان ایک ایسی دلدل میں گھس جاتا ہے کہ وہاں سے اس کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں, ہر چیز کا ایک شروع میں جب اس کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ وہیں پہ سنبھل جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ 2 چیزیں میں نے پہلے جو عرض کی ہیں کہ ایک تو جو ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی ہے, وہ اس میں جو اہم کردار ہیں, جس میں محراب و ممبر کا کردار ہے. آج ہمارے ممبر سے کیا میسج جا رہا ہے؟ امن کی بات ہونی چاہیے, اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے. ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ فرقہ واریت میں. ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ تعصبات میں, لسانی تعصبات میں.
सूबाई तासुबात में, हम जनाब लगे हुए हैं इस तरह की बिरादरी इज़्ज़म में, तो हम इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं कि और बाकी नहीं देख रहे हैं, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाँ। तो जब हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, जब हमारे मुआशरे में इस तरह की बेइतदालियां होंगी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था बेइतदालियों के हवाले से कि आज हमारे अंदर सिर्फ दिखावा रह गया। देखिए बड़ी मशहूर हदीस है, आपके इल्म में होगी, कि एक आदमी बहुत मेहनत से काम कर रहा था, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, काश कि ये अल्लाह के रास्ते में इतनी मेहनत करता, इतना एक्टिवली काम कर रहा है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, जिसका मफहूम है कि अगर तो ये अपनी फैमिली के लिए ये सारा कुछ कर रहा है तो फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो ये अल्लाह के रास्ते में है। अगर ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कर रहा है, लेकिन ना इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी अकेला है तो भी उसकी ज़रूरियात है, तो फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो ये अल्लाह के रास्ते में है। लेकिन अगर ये इसलिए कर रहा है कि इसकी बिना पर जो पैसे इसको हासिल होंगे उनसे ये गरूर और तकब्बुर करे, उससे लोगों को दिखलावा करे, फहुवा फी सबील शैतान, तो ये शैतान का रास्ता है। तो आज हमारे मुआशरे की जो एक बहुत बड़ी बुराई है वो दिखावा है, वो दिखलावा है कि हम उस पर गरूर और तकब्बुर कर रहे हैं। देखें ये चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं है। आप किसी अमीर के घर में पैदा होना आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, अल्लाह की मर्जी है। जहाँ अब पाकिस्तान में हम पैदा हुए, मैं मुल्तान में पैदा हुआ, मैं कोई अपनी बाय चॉइस तो मैं नहीं आया पाकिस्तान मुल्तान में, बाय चॉइस तो मैं इस फैमिली में नहीं आया। लेकिन अब क्या है कि अब मैंने अपने आप को इस मुआशरे में, हम बात करते हैं एक बहुत आम सी बात मैडम मैं कर रहा हूं, जो आपने अक्सर सुनी होगी और अक्सर लोगों की जबान ज़द आम होती है कि यार हम क्या करें, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये माशरा ही ऐसा है। मैं कह रहा हूं कि हम तो फिर भी एक अच्छे माशरे में रह रहे हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आप पैदा हुए, आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपके दोस्त, देखिए अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। उस माशरे में सब कुछ हो रहा था। क्या वहां झूठ नहीं बोला जाता था? हाँ। क्या वहां जुआ नहीं खेला जाता था? क्या वहां शराब नहीं पी जाती थी? क्या उस माशरे में जना नहीं था? देखिए उसी माशरे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार को बनाया। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बेएतदालियों पे बात कर रहे थे, मियाना रवि जो है वो बड़ी हमारे इस टाइम बड़ी ज़रूरत है, मियाना रवि इख्तियार की जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अहम बात की कि आज हमारे मुआशरे से मियाना रवि ख़त्म होती जा रही है। ये हमें शरीयत मियाना रवि की तरफ बुला रही है। सूरत अल फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब इनसे कहा जाता है खर्च करो तो ये ना फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी करते हैं। वकाना बैना ज़ालिका कवामा, ये मियाना रवि इख्तियार करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर पे हम शादी ब्याह की हम बात करते हैं, ये बड़ी आम सी बात है कि इतना दिखलावा, हम दिखलावे की अभी बात कर रहे थे कि इतनी फजूल खर्ची उस पर की जा रही होती है, इतना उसमें दिखलावा दिखलाया जा रहा होता है। अच्छा, ये सिर्फ अमीर आदमी नहीं कर रहा, एक मिडिल क्लास आदमी भी यही काम करने पर मजबूर है, उसकी वजह से फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, वो बेचारा फंस रहा होता है, इधर से कर्ज लिया, उधर से कर्ज लिया, उधर से जमीन बेची, उधर से प्लाट बेचा। अच्छा, क्या रहा होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने क्या कहना होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनके लिए वो उधार ले लेके, कर्ज ले लेके ये दिखलावा कर रहा होता है, वो ही उसमें नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जहां पर खर्च करने की शरीयत हमें कह रही है कि फजूल खर्ची भी नहीं, ये भी नहीं है कि हम कंजूसी करें कि जनाब खर्ची ना करें। एक आदमी साहिब इस्तात है, बड़ा अल्लाह ताला ने उसको दिया है, उसके पास वसाइल है, तो वो अपनी कसम पुरजी की जिंदगी गुजार रहा हो,
अपने आप को तंग करके रह रहा है तो ये भी गलत है। अच्छा, इसी तरह से एक आदमी वो फजूल खर्ची कर रहा है, ये भी गलत है। हाँ। तो उम्मत वसता के अल्फाज हमें शरीयत ने बताए कि हम भी एक दरमियानी उम्मत है, एक बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी उम्मत बनाया है कि हमारे अंदर आप देखें कि शरीयत, हमारी जो शरीयत है, इसको हम अगर दीगर मज़ाहिब के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारी शरीयत में एक तवाज़ुन है। हमारी शरीयत में देखिए, हमारी शरीयत में कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिस पर आप ये कह सकें कि सॉरी, शरीयत ने तो हमें ये हुक्म दिया है बट इम्पॉसिबल, हम इस पर अमल नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। रोजे हैं, अगर कोई मरीज है या सफर में है तो अल्लाह क्या कहते हैं कि आप फमन खाना मरीजन वाला सफरन फ़ायदतुम मिन अय्यामिन उखर, आप बाद में गिनती के रोजे पूरे करें। अगर हम सफर में जा रहे हैं तो नमाज कसर का हुक्म है। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, आज हम देखें, एक तो शादी पर हम ये नमूदो नुमाइश, और उसके बाद हम देखें कितना खाना हम जाया करते हैं कि देखिए हम अपने सामने प्लेट में और उसको प्लेट को भर लेते हैं और फिर उसको हम देखते रहते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है और हम देखते रहते हैं बस ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा, और फिर हम उसी को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये ज़िया हो गया। अब ये शरीयत ने हमें मना किया है कि आप उतना लें जितना आप खा सकते हैं। अच्छा, शादी ब्याह के बाद अगर मैं बात करूं कि फोतगी के हवाले से, आज हमारे माशरे में फोतगी किसी की अगर खुदा न खास्ता हो जाती है तो हमारा माशरा कितना बेहिस हो चुका है कि मोहल्लेदार, रिश्तेदार सारे उसके घर आके उस वक्त आके बैठ जाते हैं जब खाने का वक्त होता है। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि उसके घर फोतगी हुई है तो आप उसके घर खाना पहुंचाएं, बिल्कुल, कि वो गम की हालत में है। होता ये है कि सारे जनाब खाने के वक्त में वहां पे कटे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब इतने खाने उड़ाए जा रहे होते हैं और फरमाइशें की जा रही होती हैं और के जनाब देखें जी इसने ये पका दिया, जी इसने ये पका दिया। तो ये शरीयत जो है, हमारी शरीयत बहुत आसान है। दीनो युसरन, हमारा दीन हमें आसानियों की तरफ लेके आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब देखें, निकाह है, शरीयत ने इसको कितना आसान रखा है। निकाह में क्या होगा? वली, उसके बाद गवाह, उसके बाद क्या? इजाब कबूल, उसके बाद क्या है जी? खुतबा निकाह है, और उसके बाद वलीमा है, निकाह का ऐलान है। इसको शरीयत ने इतना सिंपल रखा। यहां पर मैं ये बात आपके इस फोरम पे ये करना चाहता हूं कि हमने मस्जिद को छोड़ दिया। मस्जिद हमारे लिए एक मल्टीपर्पज है। हम मस्जिद नबवी को देखते हैं। मदीना की रियासत जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाई, आपने सबसे पहला काम मस्जिद नबवी बनाई। उस मस्जिद नबवी में निकाह, वहां पे मैरिज हॉल मस्जिद नबवी है। आपकी यूनिवर्सिटी दारू, वहां पे असहाबे सुफा बनाया, चबूतरा है जहां पर सहाबा कराम तालीम हासिल कर रहे हैं। एक कोना मुख्तस कर दिया जो यूनिवर्सिटी है जहां पर सहाबा कराम तालीम हासिल कर रहे हैं। मजलिस शूरा वहीं पे हो रही है। आपकी पार्लियामेंट हाउस वही है। आपकी सुप्रीम कोर्ट मस्जिद नबवी है। वहां पर जिसका भी कोई डिस्प्यूट है, वहां पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आप उसका फैसला फरमाते हैं। इवन के सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जो आपस के जो डिस्कशंस हैं वो भी मस्जिद में की जा रही हैं। और यहाँ पर हमने हमारी सोसाइटी में हमने मस्जिद को क्या बना लिया है कि एक मस्जिद हम नमाज के वक्त में उस मस्जिद को खोलते हैं, फिर उसको ताला लगा लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पर हम बैठे ना, और यहाँ पर हम ये भी ना करें, और यहाँ पर ये भी ना करें। तो हमारा जो मरकज़ है, यहाँ पर मैं एक बड़ी मशहूर हदीस मुझे याद आ रही है जिसका मफहूम है कि मोमिन वो है जिसका दिल मस्जिद में लगता है। और मुनाफिक की निशानियों में एक ये भी निशानी है कि वो मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए और वो तड़प रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के दौर में जितना हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, तभी हमारे मुआशरे में जो है वो तब्दीली आ सकती है। जिस तरह अभी हमें ज़रूरत, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, वो ये है कि हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये चीज़ें तभी मुआशरे में तब्दीली तभी लाई जा सकती है जब हम अपना
خود پازیٹیو ہوں گے تو ہم دوسرے کو سمجھا سکیں گے. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو آج کے اس دن کے حوالے سے اور ساتھ ہی جو ہمارا ٹاپک تھا؟ جی دیکھیں جی، میسج یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. آپ یہ ہمارے معاشرے میں جو بلڈ پریشر، سائیکولوجیکل جو بہت سے پرابلمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر آ رہے ہیں؟ اسی بنیاد پر آ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں خود ہی سوچ رہے ہیں، خود ہی ڈیسیژن کر رہے ہیں، خود ہی سوچ رہے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہم اپنے دماغ کو، اپنے دل کو یہ کینہ، بغض، حسد، غیبت، یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا. اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ اپنے دل کو اگر تم صاف کر لو تو یہ تھوڑا سا ہے تو مشکل کام، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے. تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں گے. لیکن اس کے لیے بس تھوڑا سا ہم شروع میں ایک ہوگا کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. یار اس نے، اور یہ میرا آزمودہ ہے کہ میں نے اس فارمولے کو بہت سے لوگوں پر اپلائی کیا ہے. تو اس لیے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا کوئی دشمن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ جو دشمن بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں. صحیح. تو یہ ایک بڑی آپ اس کے لیے ہوتا مشکل کام ہے شروع میں کوشش کرنی، لیکن جب اس کو آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کی لائف جو ہے وہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا رہے گا اگر میرا یہ پیغام اگر یہ پہنچ جاتا ہے اور اس پر عمل کر کے دیکھیں اور اس کا پھر فیڈ بیک بھی آپ کو دیں. جی بہت شکریہ آپ کا منیر صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.